ولو انہم اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. اچھا اصل میں یہ لفظ جو ہے نا مثوبہ تھا، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ فے واو بے ثوب. ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو. تو کپڑا بھی جب پہنا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ سیتے ہیں تو اس کو جوڑنے کے لیے دوہرا کرتے ہیں، پھر اسی طرح پہنتے ہیں تو دوہرا کرتے ہیں، تو یہ اس کو واپس لوٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں. تو ثواب بھی ہوتا ہے کہ کوشش کا بدلہ. من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ علم رکھتے ہوتے، جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا چل جاتا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو، راعنا راعنا. راعنا کا روٹ ہے رے این یہ. مراعات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس سے امر کا صیغہ ہے. راعی، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. جیسے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن. اسی طرح اردو میں نظر کرم کیجیے. عربی میں گفتگو کرتے وقت اگر کسی شخص کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگاہ رکھنا، خیال رکھنا. وقولو اور کہیے، انظرنا انظرنا، نون زوئے رے، نظر. نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا. انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، نظر ڈالیے، دیکھیے. واسمعوا اور سنا کرو، یعنی بات دھیان سے سنا کرو کہ بار بار یہ کہنا ہی نہ پڑے. وللکافرین اور کافروں کے لیے. کافرین کا واحد کیا ہے؟ کافر. کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم کیا روٹ ہے؟ الف لام میم علم، دردناک، درد دینے والا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا تم راعنا نہ کہا کرو. پھر کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا تم انظرنا کہا کرو. واسمعوا اور سنا کرو. وللکافرین اور کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یعنی جو بات نہیں مانے گا وہ سزا بھگتے گا. یہاں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، آپ کی بات سننے اور سمجھنے کا ادب اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم آپ کی مجلس میں بیٹھو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات غور سے سنا کرو، اور اگر سمجھ نہ آئے، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے لفظ انظرنا استعمال کیا کرو کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا دیکھیے. لیکن لفظ رائنا نہیں استعمال کیا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات غور سے سنا کرو، سمجھ نہ آئے تو انظرنا کہہ کے متوجہ کیا کرو، لیکن رائنا کا استعمال بند کر دو. ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، ادب سکھایا جا رہا. کیوں رائنا کیوں نہ کہا جائے؟ اس لیے کہ لفظ رائنا ادب کے خلاف ہے. یہاں ہم غلط نہیں کہیں گے، ادب کے خلاف ہے. بہت سی چیزوں میں بظاہر کوئی غلطی نہیں بھی نظر آتی، لیکن وہ ادب کے خلاف ہوتی. تو ہمارے دین میں بات صرف حلال حرام جائز ناجائز کی نہیں، ادب، آداب،
ایٹیکیٹس اور اخلاق کی بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالی کا محبوب کون ہے؟ جو محسن ہے، جو ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرتا ہے. کام تو ہو جائے گا لیکن محسن کے درجے کا نہیں ہوگا. مثلاً آپ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جیسے چاہیں یہاں بیٹھیں، جیسے چاہیں سنیں یا نہ سنیں، جیسے چاہیں آپس میں بولیں، جیسے چاہیں استاد سے بولیں، جو چاہیں کریں. وقت گزر جاتا ہے، انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن وہ کام خوبصورت کام نہیں کہلا سکتا، محسن کے درجے کا کام نہیں ہوتا. احسان کے درجے پر، محسن کے درجے پر کام کرنے کے لیے اس کام کے صرف کرنے سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوبصورت انداز سے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور ان کی مجلسیں ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے. وہ ہمارے لیے کیا تھے؟ رول ماڈل تھے. انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا طریقہ سیٹ کیا کہ جس میں ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آپ کی مجلس میں رائنا کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا، صرف تعلیم ہی نہیں دی گئی، تعلیم کے ساتھ خود قرآن کے اندر تربیت کی گئی ہے. تعلیم حاصل کرنے کا ادب اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے، اور باہم معاملہ کرنے کا بھی، کہ رائنا کا استعمال نہ کرو. رائنا کیا چیز ہے؟ رائنا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کرو، اور یہ باب مفاعلہ سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم ہماری سنو، ہم تمہاری سنیں گے. یعنی برابر کے شخص سے بات کرتے ہوئے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رائنا. یعنی جیسا تم کرو کہ ویسے ہم کریں گے، عام زبان میں جیسے آپ بولتے. تو رائنا کا مطلب کیا؟ ہماری رعایت کرو، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں پھر سمجھا دو. یعنی مفہوم یہ ہے. استاد کا مقام برابر کا مقام نہیں ہوا کرتا. معلم طالب علم سے ایک درجہ اوپر رکھتا ہے. اس سے آپ اس طرح نہیں معاملہ کر سکتے جس طرح آپ اپنے کسی بہن بھائی سے کر رہے ہیں یا اپنے برابر کے شخص سے کر رہے ہیں. اس سے معاملہ کیسے ہوگا؟ ادب کا معاملہ ہوگا، احترام کا. جیسے والدین کا، پیچھے آپ نے پڑھا نا والدین کے بارے میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ کیا کرو؟ احسانہ. اور وہاں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں. صرف وہ نہیں کرنا جو والدین کر رہے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑھ کے کرنا ہے. اگرچہ ہم کر نہیں سکتے مگر ٹارگٹ یہ کہ اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے. اسی طرح استاد بھی والدین کے مقام پر ہوتا ہے. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا. والدین تو ہمارے جسم کو سنوارتے ہیں یا جسم کی پرورش کرتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، والدین بھی تربیت کرتے ہیں، ادب آداب سکھاتے ہیں، مگر جو تعلیم استاد دیتا ہے اور جو تربیت وہ کرتا ہے وہ بعض اوقات والدین نہیں کر سکتے. بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، بعض اوقات اور کئی اسباب ہوتے ہیں، یا بچے اتنی اہمیت نہیں بات کو دیتے. تو استاد کا مقام ہمیشہ ہمارے دین میں بہت اہم رہا ہے. اور پھر جہاں استاد اللہ کے رسول ہوں وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقام کیا ہوگا جن پر براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. ان سے لیتے وقت کس قدر ادب آداب کا خیال رکھنا ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب آداب اور احترام کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں کئی آیات ملتی ہیں.
کہ تم رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کے مت بلاؤ، یا بلند آواز سے مت بولو ان کی موجودگی میں، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے آپ دیکھیں گے، یہاں اشارہ کرنا ہی کافی ہے. تو معنی کیا ہے کہ بڑوں کے لیے چاہے والدین ہوں اور خصوصاً استاد کے لیے بلانے کے انداز میں بھی ادب ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کے انداز میں بھی ہونا چاہیے، اور معاملہ کرتے وقت دیکھنے اور تمام چیزوں میں، یعنی ایک جو اخلاق ہے دین کا اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. جیسے بات کری تھی نا کہ والدین ہمارے جسموں کے محافظ ہوتے ہیں اور استاد ہمارے خلق کے محافظ ہوتے ہیں. خلق اور خلق کی بات جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رائنا نہ کہو، وہ لفظ مت بولو آپ کے لیے جو تم ایک دوسرے کے لیے بول سکتے ہو. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہود بھی آتے تھے، دوسرے ادیان کے لوگ بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے. تو عبرانی زبان میں یعنی ہیبرو میں رائن جو تھا اس کا معنی احمق تھا، بے وقوف. یعنی رائنا کر کے جب وہ بولتے تھے تو اس کا معنی زبان سے تو وہی کہتے تھے جو صحابہ کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن پیچھے دل میں کیا ہوتا تھا؟ او جاہل، او بے وقوف. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور بل دیتے تھے، رائنا کرتے تھے، تو اس کا معنی ہوتا تھا ہمارا گڈر یا شیپرڈ. تو چونکہ یہ ذو معنی لفظ بن گیا تھا، نمبر ایک بذات خود لفظ ادب سے خالی تھا، نمبر دو لفظ ذو معنی تھا، دو معنی دیتا تھا. ایک مطلب ہماری رعایت کیجیے اور دوسرا مطلب ہمارا گڈریا یا احمق. اس لیے کیا کہا گیا کہ ایسا لفظ ہی چھوڑ دو، دوسرے کو موقع ہی نہ دو. یہود کی تو عام عادت یہ تھی کہ وہ حروف کو، الفاظ کو بدل دیتے تھے، موڑ توڑ دیتے تھے، اپنی زبانوں کو بل دے کے بات کرتے تھے، اور مراد کیا ہوتی تھی؟ مذاق اڑانا یا آپ کے مقام کو کم کرنا. سورۃ النساء آیت 46، اس میں اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. کیا معنی ہے؟ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے یعنی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا. اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے اطعنا کہہ رہے اور اندر اندر سے کیا کہہ رہے تھے؟ عصینا. اسمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنو، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لسن. اب اسمع یہ آپ اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے، بچے کو تو کہہ سکتے لسن، اپنے ماں باپ کو تھوڑی کہہ سکتے لسن، اگرچہ آج کل ہو یہی رہا ہے، لیکن غلط ہے ایسا کرنا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ لسن، اسمع، اور بیچ میں کہہ جاتے غیر مسمع، خدا کرے سن نہ سکو، بہرے ہو جاؤ، یعنی اندر اندر یہ بولتے. اب یہ قرآن نے کھولی ان کی حرکتیں، آپ کو تو نہیں سمجھ آتی تھی کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ زور سے بولا، کچھ منہ میں بول دیا گڑبڑ کر کے، یعنی گرمبل کر کے. اور رائنا کہتے ہیں، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا اور اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا.
اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی بات نہیں مانتے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ جو نہیں مانے گا وَلِلْكَافِرِينَ، کافرین سے مراد یہاں کون ہے؟ ان اہل کتاب میں سے جو نہیں مانتے. اور پھر اگر مسلمانوں میں سے کوئی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ لفظ نہیں چھوڑتا تو پھر وہ بھی ایک طرح سے انکار کرنے والا ہے اس حکم کی. حکم عدولی کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کہ جو اس طرح دھوکے اور فریب کاری کے ساتھ معاملہ کرے کسی کے ساتھ، اور خصوصاً اس کے ساتھ جو اس کا محسن ہو، جس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، اور خصوصاً دین سکھانے کے معاملے میں یا تعلیم دینے کے معاملے میں. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود کے اس الفاظ کے استعمال کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ یعنی مسلمان تو ناسمجھی میں، جیسے آپ کو معلوم ہے سورۃ الحجرات میں خاص طور پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف ہوتے تو بعض بدو لوگ، ان پڑھ لوگ وہ آتے اور زور زور سے پکارتے، باہر سے آوازیں دینے لگتے، یا محمد اخرج اخرج. تو اس سے روکا گیا کہ یہ بے ادبی کا طریقہ ہے، ایسے مت بولو، انتظار کرو جب تک کہ وہ خود باہر آ جائے. تو اسی طرح عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان علم سے عاری ہوتا ہے تو ادب سے بھی عاری ہوتا ہے، وہ عام بازاری زبان استعمال کرتا ہے. اور جب وہ علم کی مجلس میں بیٹھنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سلیقہ سیکھنے لگتا ہے، وہ یعنی کہ اسٹریٹ لینگویج نہیں یوز کرتا، پھر اس کی زبان پر بھی اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کی تھی، ایسے الفاظ، ایسے طریقے، ایسے سب کام چھڑوا دیے تھے کہ جو ادب کے خلاف تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود اگر ایسا کرتے تھے، یعنی اس لفظ کا استعمال کرتے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر وہ آپ کی حیثیت ماننے کو تیار نہ تھے. سمجھ رہے؟ کیوں نہیں مانتے تھے آپ کی حیثیت؟ حسد، بہت ہی جلن کا شکار تھے، کوڑن کا شکار تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی نسل سے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی، کیونکہ آخری نبی کا آنا ایک بہت بڑا آنر تھا، آخری نبی ہم میں سے آئے گا، ہمارے خاندان میں سے ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا اگر دو خاندانوں کی قریبی رقابت چل رہی ہو تو کسی الیکشن میں اگر ایک کا کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا شادی کے بعد جیسے دیورانی جٹھانی ہے تو دونوں کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد بچوں میں شروع ہو جاتا ہے. اور یہ گھروں میں جو سیاست چلتی رہتی ہے وہ بچوں کا شروع ہو جاتا ہے، میرا بچہ اتنا پڑھ جائے، اس کا بچہ وہاں تک پہنچ جائے، وہ پھر ایک ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں، تو پھر دوسرا اس کی حیثیت کو ایکسپٹ نہیں کرتا بعض اوقات. تو عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے ہی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں. وہ چونکہ نبوت کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک قومی ورثہ یا ایک آنر کی بات، یعنی ہمارے خاندان کی عزت تھی اس میں. اب وہ خاندان کی عزت اس طرح نہیں ملی تو انہوں نے کہا اب چاہے کتنے بھی بڑے ہوں ہم نہیں مانیں گے، چونکہ ہمارے خاندان سے نہیں. تو اس کو کیا کہتے؟ تعصب، پریجوڈس ہونا، کہ جو چیز ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہم میں وہ تو اچھی ہے، اور اگر کسی اور کے پاس ہے ہم نہیں مانتے اس کو. اور یہ عام انسانوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے. کسی کے لیے دوسرے کی بڑائی یا خوبی یا بھلائی ایکسپٹ کرنا عموماً مشکل کام ہوتا ہے. اس کو عام ذہن سے سوچئے. مثلا آپ کی بہن نے آپ سے زیادہ نمبر لے لیے امتحان میں، آپ کی دوست نے آپ سے زیادہ نمبر لے لیے. اس وقت آپ کے لیے خوش ہونا ایک مشکل کام ہوگا. پتہ چل جائے گا
جب آپ کے کم ہو نمبر اور دوسرے کے زیادہ ہوں، یہ قدرتی بات ہے، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اندر اندر کہ میرے کتنے اور اس کے کتنے، دو بھائیوں میں، دو دوستوں میں، دو انسانوں میں، اور خیر میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد کیا ہے؟ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں؟ کوئی بھی نعمت، کل بھی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، ہر صاحب نعمت سے۔ اب انسان چاہتا تو ہے نا اس کو نعمتیں ملے، لیکن اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ نعمت مل گئی تو پھر کیا شامت آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسی قصے کو یاد کر لے۔ بھائیوں نے حسد کیا کہ ان کو کیوں زیادہ مل گیا، ان کو زیادہ توجہ مل گئی، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی، یعنی اپنا قصور نہیں، پھر الٹا یوسف ہی کا قصور نظر آیا، جبکہ وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ عزیز سے اپنے والد کو۔ تو عام طور پر ایک شخص محنت کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عنایت ہوتی ہے اور اس کو کوئی بھلائی یا خیر یا خوبی یا کوئی فضیلت دوسرے پر مل جاتی ہے، تو عموماً انسانوں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ سوچتے رہتے ہیں جس سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، کوئی نہ کوئی اس کی خامی چنتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کو گرانے کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور خود تعریف کرنا تو دور کی بات، اگر کوئی اور تعریف کرے تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی کہ نہیں، اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں جو کسی کی تعریف کر دے۔ تو خصوصاً جہاں کمپٹیشن ہوتے ہیں، عام حالات میں نہیں، میں بعض کو سوچتی ہوں اتنی دنیا میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا حاصل کر رہے ہیں نا، تو لوگوں کو پرواہ نہیں کسی کی، لیکن جو ہی ان کا اپنا کوئی بہن بھائی یا کوئی قریبی شخص کر لے گا تو وہ فوراً ہی کانشیس ہو جائیں گے، اچھا اب اس نے یہ کر لیا، بھی دیکھو دنیا میں اس سے آگے بھی کئی لوگ نکلے ہوئے ہیں، اگر کسی ایک نے ڈگری کر لی، اچھا اس نے، میں اس کو یہ کر کے دکھاؤں گا، پھر اس کو کیوں دکھاتے ہو، اپنے لیے کرو، دکھانے کے لیے تھوڑی کام کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں نے کیا کچھ کر رکھا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، تو اسی کے ساتھ مقابلہ کس لیے جاری ہے؟ حاسد ہمیشہ قریب کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، برابر کے رشتوں میں سے، ایون دوستوں میں سے، جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا، انہی سے بعض وقت نہیں برداشت ہوتی ہے آپ کی خوبی۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں رشتہ کیا تھا آپس کا، کوئی بہت دور کا بھائیوں کا رشتہ تھا، چچا کے بیٹے تھے، کزنز تھے، ابھی بھی کزنز میں اور چچا کے بیٹوں میں عموماً زیادہ کمپٹیشن چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسی حرکتیں اس وقت ہوتی ہیں، یعنی دوسرے کو اندر ہی اندر ذلیل کرنا، جڑیں کاٹنا پیچھے سے۔ اب وہ کہتے اسما غیر مسمن سمعنا وعصینا رعینا، یہ گھٹیا حرکتیں ہیں، اور یہ گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ کی حیثیت کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی کی خوبی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، جب کوئی کسی کی بھلائی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرح اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں پھر نیچے ہو جاؤں گا دوسرے سے، میں دوسرے سے کیوں نیچے ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے، میں بھی برابر کا ہوں۔ تو اپنی تعریف سن کے تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن کسی کی تعریف سن کے دل کا خوش نہ ہونا، اور پھر ایسے جملے، ایسے لفظ بولنا جس سے دوسرے کی حقارت مطلوب ہو۔ اسی لیے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایک شخص نے بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے، کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اگر اس میں کوئی ایک غلطی ہے تو وہ فوراً نکالیں گے، یہ غلطی ہے، خوبی بھول جائیں گے، غلطی فوراً نکالیں گے۔ یہ نفسیات ہوتی ہے نا عموماً۔ اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں
کہ یہی حال ہے ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی لائی ہوئی کتاب میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات پکڑتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں اور ہم ٹھیک ہیں. ان کے اندر نسلی فخر بھی تھا، قومی فخر بھی تھا. نسلی اور قومی فخر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم سپیریئر نیشن، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے میں اتنے نبی آ چکے اور ان پر انعامات بھی ہوئے تھے اس وجہ سے بھی. اور یہ صرف ان کی بات نہیں، جہاں قرآن میں آتا نا یا بنی اسرائیل، میں رکھ لیتی ہوں اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو، اور پھر میں سنتی ہوں. کبھی آپ ایسے کر کے تو دیکھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے جس ساری ہماری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ مجھے کہا جا رہا ہے. اللہ نے ہم پر بھی انعام کیا، ہمیں بھی دنیا والوں پہ فضیلت دی ہے، ہمیں بھی اپنی اس کتاب کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کیا ہے، چنا ہے ہمیں اپنے دین کے لیے. اور پھر ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں، یہ ہم سب کی بات ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جس کو اپنی رحمت سے خاص کرے، کوئی انعام کرے، تو عموماً اذیت دینے والی، دکھ دینے والی باتیں کر کر کے لوگ دنیا میں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ کے ساتھ وہ لوگ دکھ دیتے تھے اور پریشان کرتے تھے اور آپ کی تحقیر کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو کیا کہا گیا کہ تم ایسے لفظ مت بولو جس میں ادب نہ ہو، ایسے لفظ نہ بولو جس میں شبہ ہو، ذو معنی ہو، اور کیا نہ کرو، سوال زیادہ نہ کرو جس کا آگے ذکر آئے گا، اور غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو. عام روزمرہ زندگی کے کانٹیکس میں سوچئے، جب کسی شخص کو آپ نے اہمیت نہ دینی ہو اور اس کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہونے لگے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہاں چپ کرو، سنا ہوا ہے، بہت جانتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ میں یہ جملے کیوں نکلوا رہی ہوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کیا نادانی میں کرتے ہیں، نادانی میں یہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اخلاق کو بدنما کرتی ہیں اور ہم ہی کو نہیں پتا ہوتا، اور بظاہر ہم بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو گرا کے. اور کیا ہوتا ہے؟ چھوڑو، اور میں جانتی ہوں تمہیں نہیں پتا. مثلا آپ میں سے اگر کسی کی زندگی میں قرآن آ جائے اور وہ ایک دم اس کے اندر تبدیلی آنے لگے تو اچھی بات ہے نا، تعریف کرنی چاہیے نا. سب کو کرتے ہیں تعریف لوگ، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے آپ جو کچھ تھے، ہم آپ کا سب ماضی جانتے ہیں. یہ نیا پڑھنے لگے، چند دن کا شوق ہے، اتر جائے گا. یہ پہلے ایک خول چڑھا رکھا تھا، اب ایک اور چڑھا لیا. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہمیں تو غلطی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر بھول چوک کے بھی کچھ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی مارجن نہیں دیتے. جی تو بہرحال اس کے پیچھے اصل میں نفسیات کیا ہے؟ نفسیات یہ ہے کہ کسی کی نیکی کو تسلیم نہ کرو، کسی کی خوبی اور بھلائی کو مان کے نہ دو، کسی کی اچھائی کو اچھائی مت کہو، چونکہ اس سے ان کے اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے نا. کسی کی حیثیت ماننے میں بعض اوقات جب اپنی حیثیت کم ہوتی نظر آئے تو اس وقت اور زیادہ مشکل ہوتی ہے. یہود کا معاملہ سراسر یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان کے لیے کیوں مشکل تھا، حالانکہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کوئی. ان کو یہ نظر آتا تھا کہ اس سے پھر ہماری جو وہ بڑائی تھی اور ہماری حیثیت تھی وہ کم ہو جائے گی، اور وہ تو واقعی ہو رہی تھی نا، کیونکہ آپ کے آنے سے امامت کدھر منتقل ہو گئی؟ بنی اسماعیل کی طرف. قبلہ آپ کا آخری قبلہ قرار پایا، دین آپ کا ایک اصل اوتھینٹک دین قرار پایا، آپ کی کتاب اصل کتاب قرار پائی. اس وجہ سے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ کون سی آیت تھی جب اتری
تو یہود نے کہا کہ اگر یہ ہمیں ملتی تو جس دن یہ ہمارے پاس آتی تو ہم اس کو اپنا عید کا دن بنا لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت ان کے لیے کیا تھی؟ سخت تکلیف دے تھی کہ یہ آیت ہمیں کیوں نہ ملی کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تم پہ تمام کی. تو یہ بات یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ نعمت ادھر چلی گئی. ابو جہل کے لیے کیا مشکل تھی؟ ہاں، ابو جہل کو کیا مشکل تھی؟ حیی ابن اخطب کو کیا مشکل تھی؟ بہت سے ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے، قرآن کو حق مانتے تھے، لیکن قبول نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اس کو مان لیں تو پھر ہمارا مقام کہاں جائے گا. ایگو کا مسئلہ تھا. اور جب کسی کے اندر ایگو آ جاتی ہے، اپنی بڑائی کا خیال سما جاتا ہے اس کے دل میں، خواہ کوئی انسان ہو یا قوم ہو، تو اس سے بڑا پھر اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہوتا. پھر وہ ہر ذلیل سے ذلیل، حقیر سے حقیر ہتھ کنڈے پہ اتر آتا ہے. ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. پھر زبان کی خرابیاں، دل کی خرابیاں، معاملے کی خرابیاں، سب یہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. ابلیس نے بھی یہی کیا تھا. ابلیس کا بھی یہی مسئلہ تھا. ابلیس نے آدم کو جو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کے پیچھے بھی یہی ایگو تھی، یہی میں تھی. میں زیادہ اچھا ہوں، دوسرے کے پاس کچھ نہیں. تو اس لیے کبھی کسی کی تعریف کرنا ہو تو کھلے دل سے کیا کرے. یعنی خوشامد اور چاپلوسی نہیں، لیکن اپریشیٹ کرنا، چاہے بچہ ہو، چاہے برابر کا ہو، چاہے بڑا ہو، کوئی بھی ہو. دل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یا دل کے اندر کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو بھی جو نعمت ملتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اس کا اپنا تھوڑی کمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی. تو جب آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں یا آپ اس کو مان جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مان رہے ہیں آپ؟ اس کو نہیں مان رہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں سے پھر حسد کی جڑیں کٹ جاتی ہیں. یہی سے حسد ختم ہوتا ہے. ورنہ اگر انسان اس اخلاق کا مالک نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں حسد، جلن، کڑھن. اور اس حسد سے سب سے پہلا قتل ہوا تھا زمین پر. کون سا؟ حابیل اور قابیل کا. حابیل کا جو قتل ہوا تھا اور قابیل کا معاملہ بھی حسد کا معاملہ تھا، اور وہ بھی دو بھائیوں کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی اور میری نہ ہوئی، میں پیچھے رہ گیا، بھی تم بھی آگے بڑھ جاؤ. نہیں، میں آگے تو نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس کو مار سکتا ہوں. اور آدم کی اولاد میں یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اسی چیز پر ہمیں قابو پانا ہے. اسی کا نام تزکیہ ہوتا ہے، یہی تربیت ہے. اور اگر اس پر نہیں قابو پایا تو محض پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. ماں نہیں، یودو چاہتے. ود یودو، ود کا معنی ہوتا ہے دل سے چاہنا. اس لیے لفظی ترجمے میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ دل سے نہیں چاہتے یا دلی طور پر نہیں چاہتے. ایک ہوتا ہے حب، محبت، اور ایک ہوتا ہے ود. اللہ کا نام ودود بھی ہے. تو ود کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنا. تو اندر سے نہیں چاہتے. الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. وللمشرکین، اور نہ مشرک. وللمشرکین کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ وا اور لا نہیں، المشرکین، وہ جو مشرک ہیں. ٹھیک ہے. ال کا کیا معنی؟ وہ جو. ال بمانا الذی ہے یہاں. اور نہ وہ جو مشرک ہیں جنہوں نے شرک کیا. مشرکین مشرک کی جمع. ان کے ینزل، کیا روٹ ہوگا؟ نون زیلام، نزل، اترنا.
ينزل اتارا جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی اچھائی. خیر کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، خیر نیکی کو بھی کہتے ہیں اور خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں، یعنی نہ چھوٹی نہ بڑی، کوئی بھی بھلائی. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ اور اللہ یختص، یختص جو ہے خے صاد صاد اس کا روٹ ہے، خاص کرنا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر لینا، یعنی مخصوص بنا لینا. برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ. اور یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کا اترنا. من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے. ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. کفر کس کا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ولا المشرکین اور نہ مشرک چاہتے ہیں. کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم کہ نازل کی جائے تم پر من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. دل سے نہیں چاہتے. یودو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دل سے، اندر کے دل کی گہرائیوں سے بالکل نہیں چاہتے. کون؟ اہل کتاب اور مشرکین. کیا نہیں چاہتے؟ کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی اترے، یعنی انہیں تمہاری کوئی خوبی، کوئی نعمت، کوئی بھلائی ایک آنکھ نہیں بھاتی. کیونکہ جس سے حسد ہو اس کو ملنے والی نعمت بندے سے گوارا نہیں ہوتی. اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. اور یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ وحی الہی، قرآن، حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. اور یہی ہے دین کی سمجھ. حکمت کیا ہے؟ دین کی سمجھ. معاملہ فہمی پھر آنا اس کے نتیجے میں. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیں یہاں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے اس رستے پر لے آتا ہے. اب آپ دیکھیے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. رحمت عام تو سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ رحمت سے مراد یہاں آپ قرآن لے لیں، آپ قرآن لے لیں، سنت لے لیں، دین کی سمجھ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو معاملہ آسان ہو جائے گا. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی اس کی رحمت ہے تو سب کے لیے عام، قرآن سب کے لیے، لیکن کوئی اس کو اٹھاتا ہی نہیں کہ پڑھے. پھر تو جس کو اس نے توفیق دے دی، جس کے لیے راستے آسان کر دیے، جس کو موقع دے دیا، اس پر رب کی بہت بڑی عنایت ہو گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن کی طرف آنا اللہ کی رحمت میں آنا ہے. رحمت کے لیے خاص ہو، یعنی اللہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس بندے کو اپنی رحمت سے خاص کر لے، کہ یہ اس کا خاص بندہ ہے. جیسے پہلے دن آپ کو ایک حدیث سنائی تھی میں نے کہ ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ بندے اس کے اہل ہیں. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ قرآن والے ہیں. وخاصتہ، اور اس کے خاص بندے ہیں، یعنی جن کا قرآن سے تعلق جڑ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے سارے حسد کے باوجود نعمت تمام ہوئی، رحمت خاص ہوئی، آپ کو عطا ہوئی وہ کتاب.
اور اس کے بعد بھی جو جو یہ اس کو لے، گویا اللہ نے اس کو اس کام کے لیے چن لیا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ کے پاس تو فضل کی کمی نہیں، کوئی خود ہی آگے نہ بڑھے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو دینے کو تیار ہیں، کوئی لینے والا نہیں. تو اس کو لینا گویا رحمت کو پانا ہے، اور اس سے منہ موڑنا گویا اللہ کی رحمت سے منہ موڑنا ہے. اسی لیے وہ آیت آتی نا سورۃ یونس کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے، وبرحمتہ، وہاں بھی قرآن کو رحمت کہا جا رہا ہے، اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جو کچھ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہے. یہ قرآن کا فیصلہ، اللہ کے الفاظ. اور بھی بہت جگہوں پر قرآن کو کیا کہا گیا؟ رحمت. یعنی قرآن اللہ کی رحمت ہے، جو اس کی طرف آ گیا گویا اس نے اللہ کی رحمت کو تھام لیا، اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، نوازش ہو گئی. سورۃ آل عمران میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آیت 73 اور 74 آل عمران. پھر سورۃ شورى آیت 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. اب کیا معنی ہے من یشاء؟ جس کے لیے اللہ چاہے. اور اللہ کس کے لیے چاہے گا؟ اللہ نے تو سب کے لیے بھیجا ہے، پھر جو خود آگے بڑھے گا خود چاہے گا. اس رحمت کو آپ اپنے لیے محسوس کریں. اب اصل کانٹیکسٹ تو پتہ چل گیا نا آپ کا. آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر ان کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا، باوجود اس کے کہ لوگ آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کا انکار کر رہے تھے، اور بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ پر کوئی بھی چیز نازل ہو. یعنی جب ابتدا میں قرآن نازل ہوا نا، تو چونکہ وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے نا آپ کی بڑائی کو، تو وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتے تھے، اچھا آج ختم ہو جائے گی، کل ختم ہو جائے گی، اور آپ کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، اور دیکھتے ہیں کس دن یہ سب ختم ہو. حاسد یہی تو چاہتا ہے. حاسد کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ جس کو نعمت ملی ہے اسے چھن جائے. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس دن اس سے جاتی ہے. ذرا دیکھیں، صرف بیٹھ کے دیکھتے نہیں، اس کے پیچھے جڑیں کاٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا کس دن یہ سب خاتمہ ہو. تعریف تو دور کی بات، مدد تو دور کی بات، تعاون تو دور کی بات، الٹا حاسد کیا چاہتا ہے کہ جلدی ختم. اچھا اہل کتاب پہلے تو آپ کو مانا نہیں، پھر اس انتظار میں رہتے تھے کہ یہ ختم کب ہوتا ہے. اسی لیے کبھی آپ پہ جادو کر رہے ہیں، کبھی آپ کو زہر کھلا رہے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ کے خلاف سارے عرب کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ آؤ جنگ کرو، کبھی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سب حاسد کے کام ہوتے ہیں. یعنی سامنے نہ نظر آنا ویسا کہ پیچھے 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 سب کٹائی کرنا، پیچھے پیچھے سب ایسا میدان تیار کرنا کہ کسی طرح یہ نعمت ان سے چلی جائے. تو اللہ تعالی جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ کر لے اس سے پھر کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا. جس کو تو دے اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا. پھر تو اس لیے ہمیشہ کیا سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، کسی کے نقصان دینے سے نہیں رک سکتی جب تک میرا دل اللہ کی طرف مائل ہے اور میں اس سے اس کا فضل مانگتی رہوں. اب آپ دیکھیے جنرل کانٹیکسٹ تو آپ نے سمجھ لیا آیت کا. اب یہ جو رحمت کا لفظ ہے اس کو اپنے لیے خاص کریں، اپنے لیے.
کہ اگر آپ کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو یہ دراصل کیا چیز ہوئی آپ کے ساتھ؟ بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی رحمت ہے. تو یعنی کسی نیکی کے موقع کا مل جانا، ان مع العسر یسرا، تنگی ہے تو آسانی بھی ہے. دیکھیں مصروفیت تو کوئی بھی آ سکتی ہے نا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو بیماری کی مصروفیت آ گئی. تو آپ کے سامنے کئی مثالیں ہوں گی. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ کے آپ مصروف ہو گئے اور مشکل میں پڑ گئے، تو کئی لوگ اور قسم کی مشغولیات میں بھی آ گئی. کسی کے اوپر بیماری آ گئی، کسی کے ساتھ کوئی بچوں کی مشکل آ گئی، کسی کو کوئی کاروبار کی آ گئی، کسی کو کسی چیز کی آ گئی. اگر اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ کے اس میں مشغول کر دیا ہے اور تھوڑی سی اس رستے میں تکلیف اٹھانی پڑ گئی ہے، تو یہ تو سراسر رحمت ہے اس کی. اس میں کبھی بھی ناشکری نہ ہو، ناشکری نہ ہو. اور جتنی قدر کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور فراواں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ.